الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبناتہ وبنین وامتہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کی گفتگو انتہائی اہم ہے، انتہائی اہم۔ کافی اختلافات جو اہل علم میں پائے جاتے ہیں، مختلف مکاتب فکر میں پائے جاتے ہیں، ان کا انشاءاللہ میں ڈیٹیل سے آپ کو جواب دوں گا اور فیصلہ آپ کے ہاتھ میں چھوڑ دوں گا، آپ خود فیصلہ کریں۔ آج کی جو میری گفتگو چل رہی ہے وہ پنجتن پاک کے عقیدے کے بارے میں ہے۔ پنجتن پاک کا مطلب کیا ہے اور یہ عقیدہ جو ہے کون لوگ اس عقیدے کو لیتے ہیں، یہ ساری گفتگو انتہائی اہم ہے۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں نے اہل بیت پہ بات کی کہ اہل بیت کون ہے، اہل بیت کے میں کون کون سے خاندان شامل ہیں، اہل بیت میں کون کون سے افراد شامل ہیں۔ انتہائی اہم گفتگو تھی، پارٹ نمبر 6 تھا، آج پارٹ نمبر 7 ہے کہ پنجتن پاک کا عقیدہ۔ تو محترم دوستو، پنج تن فارسی کا لفظ ہے پنج۔ پنج کہتے ہیں 5 کو، 5، تن جسم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 جسم جو کہ پاک ہیں، پنجتن پاک۔ بیسک یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کسی نہ کسی نظریے سے، اور خاص کر اس عقیدے کو مختلف مکاتب فکر جوڑتے ہیں اہل تشیع کے ساتھ۔ کیوں جوڑتے ہیں؟ یہ عقیدہ رکھنا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں وہ ان کا حکم کیا ہے، اس سارے جو ہے وہ میں بات کروں گا اس ویڈیو میں۔ اس پہ پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پنجتن پاک 5 تن جسم پاک۔ اب دیکھا جائے اس سے مراد کون ہے۔ جو 5 پاک لوگ ہیں ان سے مراد کون لوگ ہیں؟ قرآن مجید کی آیت سورۃ احزاب آیت نمبر 33، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ آیت ہے، اس کے انشاءاللہ مختلف طریق جو ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ پہلا طریق جو آپ کی خدمت میں کوٹ کر رہا ہوں وہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 6261۔ حدیث کے الفاظ بھی میں پڑھ دیتا لیکن وقت جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا۔ تو اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، ترجمہ حدیث کا آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کو نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی جس پر کجاؤں کی صورتیں یا ہانڈیوں کی صورتیں بنی ہوئی تھی۔ چند منقش چادر تھی، چند صورتیں اس میں بنائی ہوئی تھی، کجاوے جو اونٹ پہ رکھتے ہیں اس کی، یا چند برتنوں کی اس پہ جو ہے آرٹ تھی، منقش چادر تھی، کچھ اس پر بنا ہوا تھا۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ وہ آقا دو جانیں اوڑھی ہوئی تھی۔ اتنے میں سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چادر کے اندر لے لیا۔ پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے تو ان کو بھی اس میں داخل کر لیا۔ پھر سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئیں تو ان کو بھی اس چادر میں لے لیا، نیچے ڈھانپ لیا۔ اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے تو ان کو بھی اس چادر میں شامل کر لیا۔ آپ خود اس چادر میں شامل ہو گئے، آپ نے خود بھی اپنے اوپر وہ چادر لے لی، لے کے پھر میرے آقا دو جہاں نے یہ آیت تلاوت کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور کرے اور تم کو پاک کرے اے گھر والو۔ یہ تو طریق تھا مسلم شریف کا، اور حدیث نمبر تھی 6261۔ اب جو دوسرا طریق میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں وہ ہے مسند احمد سے، حدیث نمبر ہے 11388 مسند احمد کا۔ یہ طریق جو ہے امہات المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے۔ اس
آپ کے بارے میں، مسلمانوں کی مائیں ہیں، ایمان والوں کی، آپ کے بارے میں انشاءاللہ میں ایک ویڈیو بناؤں گا آپ کی سیرت پہ۔ یہ میرے آقا دو جہاں کی وہ گھر والی ہیں جو میرے آقا کے سے تقریباً وصال کے تقریباً 53 سال بعد ان کا وصال ہوا۔ واقعہ کربلا آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوا۔ سب سے آخر میں وصال کرنے والی میرے آقا دو جہاں کی یہ گھر والی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی میرے آقا کی بہت بڑی رازدان ہے۔ ان سے یہ حدیث مروی ہے۔ آپ فرماتی ہیں، حدیث لمبی ہے، میں اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائے، تشریف فرما تھے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہنڈیا لے کر آئی جس میں گوشت سے تیار شدہ خزیرہ تھا۔ ایک ڈش تھی اس وقت کی، گوشت اور گندم سے وہ بنائی جاتی تھی، ملاپ کر کے ان کا وہ ڈش بنا کے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کی لخت جگر خاتون جنت میرے آقا کے لیے تیار کر کے لائی، جس میں گوشت سے تیار شدہ خزیرہ تھا۔ اس ڈش کا نام تھا خزیرہ۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے خاوند اور اپنے دونوں بیٹوں کو بھی بلا کر لاؤ۔ میرے آقا نے جناب فاطمہ اپنی لخت جگر سے فرمایا خاتون جنت سے کہ اپنے خاوند کو اور اپنے بیٹوں کو جناب حسن حسین اور جناب مولا علی کرم اللہ وجہہ کو بھی لے کے آؤ۔ اتنے میں سیدنا علی رضی اللہ، سیدنا حسن اور سیدنا حسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے اور وہ سارے خزیرہ کھانے لگے جو اما فاطمہ الزہرا ڈش بنا کے لائی تھی۔ میرے آقا جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن اور حسین جن مولا علی 5 ہو گئے، جنہیں کہا جاتا ہے 5 تن پاک، یہ 5 ہو گئے۔ حضرت حسن، حضرت حسین، ان کے والد ماجد جناب مولا علی اور ان کی والدہ ماجدہ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور اکرم خود 5 ہو گئے، خزیرہ کھانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دکان نما جگہ پر تھے جو آپ کے خوابگاہ تھی۔ ایک تشبیہ دی کہ ایک آپ ایسی جگہ جہاں آپ آرام فرماتے تھے، استراحت فرماتے تھے رات میں، وہاں میرے آقا دو جہاں تشریف فرماتے اور حلوہ یہ خزیرہ نما ڈش جو ہے وہ کھا رہے تھے۔ نیچے خیبر کی بنی ہوئی چادر بچھا رکھی تھی، میرے آقا چادر بچھا کے اس کے اوپر تشریف فرماتے۔ یہ 5 افراد اس چادر پہ تھے اور حلوہ کھا رہے تھے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں حجرے میں نماز پڑھ رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت اتاری، کون سی؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی پاک پر اللہ رب العزت نے یہ آیت اتاری اس وقت، اے اللہ تعالیٰ تو صرف یہ ارادہ کرتا ہے کہ اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ تو صرف یہ ارادہ کرتا ہے کہ اہل بیت تم سے پلیدی دور کر دیں اور تمہیں مکمل طور پر پاک کر دیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید چادر کے حصے کو لیا، انہیں ڈھانپ لیا، پھر اپنا ہاتھ آسمان کی طرف جانب بلند کیا اور فرمایا اے میرے اللہ، یہ میرے گھر والے اور میرے خاص ہیں، ان سے پلیدی دور کر دے اور انہیں پاک کر دے۔ یہ آپ نے 3 بار جملہ فرمایا۔ پھر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں انہوں نے کمرے سے باہر تھی تو انہوں نے بھی چادر کو اپنے آپ کو چادر میں ڈھانپ لیا۔ شام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم خیر پر ہو، بلا شبہ تم خیر پر ہو۔ یہ ام سلمہ خود چادر کے اندر تشریف لے آئیں۔ میرے آقا دو جہاں نے اگر ڈھانپا تھا تو 5 تن پاک کو ڈھانپا تھا۔ تو یہ ہے بھی جو ہے دوسری روایت، اس پر انشاءاللہ میں حوالے دے کے آپ کو اس کے بعد اس پہ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ناظرین، اب میں آپ کی خدمت میں جو حدیث پیش کر رہا ہوں وہ مسند احمد کی 11392 انتہائی رقت امیز، اہل بیت کی محبت کا جو دھم بھرنے والے ہیں، انتہائی رقت امیز۔ بہت کم لوگوں نے یہ پہلے حدیث سنی ہوگی، اہل علم کی بات نہیں کر رہا۔ تو حدیث ہے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حدیث نمبر 11392 مسند احمد کی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ فرماتے ہیں، حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی پاک کا 6 ماہ تک یہ معمول رہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر کے وقت سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس سے گزرتے تو فرماتے اے اہل بیت نماز ادا کرو، سوائے اس کے نہیں کہ اللہ تعالیٰ تم اہل بیت سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر کے مکمل طور پر پاک صاف کرنا چاہتا ہے۔ بہت اہم حدیث، بہت کم لوگوں نے یہ سنی ہوگی پہلے حدیث کہ نبی پاک 6 ماہ تک حضرت انس فرماتے ہیں معمول رہا۔ 6 ماہ تھوڑا عرصہ نہیں، بہت لمبا عرصہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے نکلتے تو ابا فاطمہ الزہرا جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس رکتے، ٹھہر کے یہ دعا کرتے اے اہل بیت تم نماز کو اپنے اوپر لازم پکڑ لو، نماز ادا کرو، سوائے اس کے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر کے تمہیں پاک صاف کر دے۔ کس کے گھر کے ساتھ رکتے؟ اہل بیت۔ کس کے گھر کے ساتھ رکتے؟ 5 تن کے گھر کے پاس۔ کون کون تھا؟ جناب حسن، جناب حسین، ان کی والدہ ماجدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد ماجد جناب مولا علی کرم اللہ وجہہ علیہ السلام، 4۔ اور نبی پاک خود جب وہاں سے گزرتے اور رکتے اور یہ کہتے آپ ارشاد فرماتے۔ تو دوستو یہ تو میں نے آپ کو پروف اور حوالے دیے مختلف کتب سے، مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور امہات المومنین سے۔ اس کے علاوہ کافی حدیثیں موجود ہیں جو مختلف کتب یا حدیث میں یہ ضرورت نہیں ہے پیش کرنے کی، یہ جو ہو گیا یہ بہت ہے۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ 5 تن پاک کہنا ٹھیک ہے یا نہیں۔ میں اپنے علم کے مطابق قرآن کو جو میں نے سمجھا، احادیث کو جو میں نے سمجھا، جو صحابہ نے سمجھا، جو امہات المومنین نے سمجھا، وہ یہی سمجھا کہ یہ جو آیت ہے سورۃ احزاب کی آیت نمبر 33، یہ انہی نبی پاک خود، اس کے علاوہ جناب حضرت علی کا گھرانہ، خاتون جنت حسن حسین اور خود، یہ 5 نبی پاک ان کو جمع کرتے، ایک نہیں کافی بار حدیث آئی، کافی ترک سے حدیث آئی ہے، جمع کر کے وہ یہ آیت کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پاک صاف کرنا چاہتا ہے۔ یہ ان 5 کے علاوہ کوئی مجھے دکھا دے، چیلنج کر رہا ہوں، کسی اور کے لیے آئی ہو، نبی پاک نے جمع کیا ہو ان کو اور ان کو چادر میں لیا ہو، خود بھی اس چادر میں داخل ہو گئے ہوں، اور میرے آقا دو جہاں نے یہ حدیث تلاوت کی، یہ قرآن کی آیت تلاوت کی ہے، قطعاً کہیں نہیں ہے۔ اگر آئی ہے تو یہ 5 لوگوں کے لیے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، میرے آقا یہ دو جہاں نے جو یہ کہتے ہیں کہ چادر میں شامل کر کے آیت تطہیر ہے، اسے کہتے ہیں تطہیر، پاک کرنے والی، ان کو شامل کیا ہے تو کسی اور کی خاصیت نہیں۔ اگر خاصیت ہے تو ان 5 کی ہے، جن کے بارے میں قرآن حدیث میں واضح اللہ رب العزت نے یہ آیت اتاری ہے، اور ام سلمہ کے طریق سے واضح ہوتا ہے کہ یہ اتری بھی ان کے گھر میں، اور نبی پاک نے ان 5 کو لیا اور یہ آیت تلاوت کی۔ تو یہاں سے لیتے ہیں جن کا بھی عقیدہ ہے، میں کسی کو پرموٹ نہیں کر رہا، میں حق کی بات آپ کی خدمت میں، ایک درد ہے دل میں جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ مجھے کافی لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ علیہ باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی سوچ سے کو دور رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے خیال ذہن میں ہے اس سے بھی دور رکھے، انسان کو ہمیں دور رکھے کہ جو یہ سچے یہ صرف 5 ہی پاک ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ بہت غلیظ سوچ ہے، بہت گھٹیا سوچ ہے، جس کی بھی ہو۔ میں کسی کو جو ہے مینشن نہیں کر رہا کہ فلاں کی، جس کی بھی یہ سوچ ہے، وہ کلمہ گو ہے، جس کی بھی سوچ ہے، انتہائی گھٹیا سوچ ہے۔ ذرا قرآن کی روح اور اس پہ احادیث کی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جو ہے وہ علم سے اقتباس کر لے، فیض یاب ہو جائے کہ اس سے مراد کون ہے۔ یہی 5 افراد ہیں جنہیں میرے آقا دو جانے جو ہے وہ چادر میں لیا، اور یہیں سے عقیدہ نکلا 5 تن پاک کا۔ اب کچھ لوگ یہاں بھی غلطی کرتے ہیں کہ 5 تن پاک جو ہیں یہ بالکل معصوم من الخطا سمجھ لیں، یہ بطور اصلاح بات، ایسا بھی بالکل نہیں۔ یہ معصوم من الخطا صرف عقیدہ
مسلمان کا انبیاء کے ساتھ خاص ہے، انبیاء کی ذات کے علاوہ کوئی معصوم نہیں، چاہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، آپ کی گھر والی، آپ کے بیٹے، یہ ہو گئے معصوم من الخطا کا عقیدہ ان کے ساتھ بھی نہیں۔ باقی یہ کس سے پاک ہے؟ کفر سے، شرک سے، گناہ سے۔ جو لوگ دوسروں سے جو ہے بغض سے، حسد سے، ہر وہ کام جو اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہے اس سے پاک ہیں یہ لوگ۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ دیں کہ معصوم عن الخطا نہیں لیکن محفوظ عن الخطا ہے، اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت کی ہوئی ہے گناہ سے۔ تو یہ دوستو آج کی گفتگو سے ہمیں یہ پتا چلا کہ پنج تن پاک سے کون مراد ہیں، اور پنج تن پاک کا عقیدہ رکھنا عین ایمان ہے، عین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا علم ہے۔ وہ بھی یہی انہوں نے بھی اس آیت کو یہی سمجھا، امہات المؤمنین نے بھی یہی سمجھا، میرے آقا بھی یہی سمجھانا چاہ رہے تھے یہ پنج تن پاک کے عقیدے سے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے مزید اگر دوستوں کو اس پہ شک اور شبہ ہو، مزید کوئی اس سے وہ کوئی سوال کرنا چاہتے ہو، کمنٹس کی صورت میں مجھ پہ سوال کریں، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ لیکن تنقید برائے تنقید نہ ہو، تنقید برائے اصلاح ہو، کچھ سمجھنے کی غرض سے میرے پاس ہے اور سوال کریں تو انشاءاللہ تعالی میں اپنے علم کے مطابق اس کا جواب دینے کی آپ کی خدمت میں کوشش کروں گا۔ تب اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری یہ مختصر حاضری اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ اگر کمی کوتاہی ہو گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ درگزر فرمائے، ہمارے ذہنوں سے معاف فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔